اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ میں قاف کو پر ادا کریں گے، دال کو ہلا کے ادا کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب بھی یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو آواز کو ہلا کے نکالا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، جا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ اسی کلمے میں آ گئی ہے۔ مد متصل کا قاعدہ جاری ہوگا، 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے دیکھیں کم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ گئی، تو پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیں گے۔ ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو ادغام شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا، غنہ کر کے ملائیں گے۔ ادغام کا مطلب مدغم کر دینا، ملانا۔ جاءکم موسیٰ، منہ میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ موسیٰ میں دیکھیں سین کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ موسیٰ بالبینات، بالبینات میں دیکھیں نون کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بالبینات ثم اتخذتم العجل، ثم میم مشدد آ گئی، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی نون کے اوپر شد آ جائے گی یا میم کے اوپر شد آ جائے گی وہاں ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ثم اتخذتم العجل، عج میں آواز کو ہلائیں گے کیونکہ جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو یہ آواز میں لہراؤ پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ آواز کو ہلا کے نکالا جاتا ہے، جنبش دے کے نکالا جاتا ہے۔ عجلا، عجلا، اجلا نہیں کریں گے، یہ غلط ہوگا۔ عجلا من بعدہ، میم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد با آ گئی، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے گا تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعدہ، من بعدہ وانتم، وانتم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گئی، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف کوئی ایسا حرف آ جائے جو نہ تو اظہار کی خاندان میں سے ہو، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے، نہ ہی ادغام کی فیملی میں سے ہو۔ ادغام کی فیملی ممبر کتنے ہیں؟ وہ بھی 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے، اور نہ ہی با ہو بلکہ ان تمام کے علاوہ ہو تو وہاں اخفا ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے، اخفا میں سے ہے، حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں سے چھپا کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ، کس کو چھپانا ہے؟ ہم نے نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، میم ساکن کے بعد دیکھیں غا آ گیا، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب ہم اس آیت کی قرات پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آپ بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس آیت میں بھی یہودیوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے
کہ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے بالبیناتی کھلی نشانیاں لے کر، روشن نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر، کہ جن سے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب میدان تیہ میں یہ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، فرعون سے نجات ان لوگوں نے پا لی بنی اسرائیل نے، تو انہوں نے خود ہی بھیجا تھا کہ یا نبی اللہ جائیں اللہ کے پاس اور ہمارے لیے کچھ کتاب لے کے آئیں جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں طریقے بتائے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ رب جو ہم پہ اتنا مہربان ہے، اتنا کرم کرتا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کتاب لینے کے لیے، تورات شریف لینے کے لیے، جو کہ انہوں نے خود ہی مانگی تھی، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ایک گائے کی پوجا کرنے لگے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم خود ظالم ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہودیوں کے اس طرز عمل پر پریشان نہ ہوں۔ یہودیوں نے انکار کیا، کون سا بڑی بات ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے نبی کا انکار کر دیا تھا، کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی تورات کو ماننے سے، تورات کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس سے اس آیت میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اس کی تعظیم کی اجازت ہے۔ اس میں کافروں سے مشابہت بھی ہے، کافروں سے مشابہت جو ہے وہ ممنوع ہے۔ نیز یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ واقعہ پیچھے آیت نمبر 51 میں بھی گزر چکا۔ دوبارہ اس کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے کہ دوبارہ یہودیوں پر حجت قائم ہو جائے، اور آگے یہ مکمل واقعہ جو ہے سورۃ طٰہٰ میں بھی موجود ہے، آیت نمبر 85 سے لے کے آیت نمبر 98 تک مکمل تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھ کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔